ایک شخص MBBS کرنے کے بعد ڈاکٹر بن گیا۔ اس نے ایک شہر میں ماٹھا سا کلینک کھول لیا، مگر کلینک کوئی اتنا خاص نہیں چلتا تھا۔ ایک دفعہ ایک فارمیسی ریپ اس کے کلینک پر آیا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اب ہماری یہ اینٹی بایوٹک لکھیں، ہم اب کا پورا کلینک ریناویٹ کروا دیتے ہیں، اب کا کلینک مکمل ایئر کنڈیشنڈ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کو یہ آفر پسند آئی اور انہوں نے ہر مریض کو جس کو اس دوا کی ضرورت تھی نہ تھی، جس کی اصل قیمت تو 55 روپے تھی مگر دوا پر 955 روپے لکھی تھی، تجویز کرنا شروع کر دی۔ جو بھی ڈاکٹر صاحب کا کلینک دیکھتا وہ ڈاکٹر صاحب کو بڑا ڈاکٹر سمجھتا اور علاج کے غرض سے آ جاتا۔ اگلی دفعہ فارمیسی کے ریپ نے ڈاکٹر صاحب کے کلینک دروازے پر ایک کار لا کر کھڑی کی اور کہا کہ کمپنی نے اب کے لیے ایک پیکج کا اعلان کیا ہے، اب ہماری یہ ادویات اور سپلیمنٹ بھی اتنی مقدار میں 6 ماہ میں نکال دیں تو یہ باہر کھڑی گاڑی اب کے نام کروا دی جائے گی، آپ اس کو استعمال کریں۔ ڈاکٹر نے یہ دیکھا نہ وہ بس جو مریض آیا ان کو وہ ادویات ٹھوکنا شروع کر دیں، دیکھتے ہی دیکھتے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہی چلا گیا۔ جس مریض کی نظر ڈاکٹر صاحب کی گاڑی پر پڑتی وہ ایک دفعہ دوائی لینے کلینک میں داخل ہو جاتا۔ علاقے میں ڈاکٹر صاحب ایک نیک صفت انسان بھی مشہور ہو گئے، کیونکہ بالکل کم ڈاکٹری فیس میں مریض چیک کرنا، کچھ پیسے سب کے سامنے جمعہ والے دن مسجد میں دے دینے اور کسی غریب مریض کو اپنی فیس معاف کر دینے سے لوگوں نے ان کی تعریفیں شروع کر دیں۔ اب مختلف فارمیسیز نے ان سے رابطہ کر لیا، کوئی ان کو ملائیشیا، انڈونیشیا، ہانگ کانگ اور دیگر ملکوں کے ٹور کرواتا۔ فیملی کے ساتھ بھوربن 5 سٹار ہوٹل میں مفت قیام اور وارے نیارے، جس کو دیکھ کر لوگ اور متاثر ہوتے۔ اسٹاف مریضوں کو بتاتا کہ ڈاکٹر صاحب امریکہ 1 ہفتہ کا کورس کرنے گئے ہوئے ہیں۔ مریضوں کی تعداد کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی ایک بلڈنگ بڑی اور مصروف سڑک کے کنارے خرید لی۔ 100 مریض آتے، کسی کو آرام آتا نہ آتا، اگلے دن 120 اور نئے مریض آ جاتے۔ ڈاکٹر صاحب کے ہسپتال سے جو بھی باہر نکلتا 5-6 ہزار کی دواؤں کا ٹوکرا اس کے ہاتھ میں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب نے پیتھولوجی لیب والوں سے کمیشن سیٹ کر لیا، مریض کو کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں مگر ہر ایک کم از کم 10,000 کے ٹیسٹ ضرور کروانے ہیں، جس کی 40% کمیشن ہر 15 دن بعد ان کے ہسپتال پہنچ جاتی۔ ڈاکٹر صاحب نے ہر روز 2 لاکھ کی دہاڑی لگانی شروع کر دی، ساتھ ہی انٹرنیٹ کنیکشن نیا آیا تھا اور جاز فون کی سیمیں بیچنا بھی شروع کر دی۔ جو مریض بھی ڈاکٹر صاحب کے ویٹنگ روم بیٹھا ہوتا ان کو ان کا اسٹاف سیمیں خریدنے کی آفر لگا دیتا۔ ڈاکٹر صاحب نے باہر سٹور والے سے بات کر کے اپنی کچھ پروڈکٹ بنوا لیں اور اس سٹور پر رکھوا دیں۔ ایک دوا اگر 100 کی ملٹی نیشنل کمپنی کا ملتی تھی تو انہوں نے اپنی دوا 1500 روپے والی لکھنا شروع کر دی، جو صرف انہیں کے سٹور سے دستیاب ہوتی۔ مریض یہی سمجھتا کہ ڈاکٹر صاحب نے تو اپنی صرف 100 روپے فیس ہی وصول کی ہے۔ جب کاروبار اور پیسہ مزید بڑھا تو ڈاکٹر صاحب نے ریئل اسٹیٹ میں پیسہ انویسٹ کر دیا۔ اب ڈاکٹر صاحب ہسپتال میں صرف 4 دن بیٹھتے اور باقی کام وہ ریئل اسٹیٹ میں لگاتے۔ 10 کروڑ کی ایک بلڈنگ خریدی، ابھی خرید کے گھر ہی پہنچے کہ 11 کروڑ کی آفر آ گئی کہ اگر بیچنی ہے تو بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہنا کہ نہیں 12 دو اور لے جاؤ، چنانچہ 11:30 میں کیس ڈن ہو جانا۔ مریضوں کو ڈاکٹر صاحب نے کمیشن پر دوسرے بڑے ڈاکٹروں کو ریفر کرنا شروع کر دیا، پہلے خود پیسے جھاڑے، پھر جب سب کچھ نچڑ گیا تو پھر ایک اور بڑے ڈاکٹر کی تعریفیں کر کے اسے ریفر کر دیا۔ آپریشن کے 30% کمیشن پر 10-15 مریضوں کو ریفر کرنا عام سی بات بن گیا۔ پھر اپنا ایک چھوٹا سے روم بنا لیا۔ ایک دفعہ راقم کو بھی اس ڈاکٹر سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ ایک مریض جو راقم کا دوست تھا اپنا چیک اپ کروانے ان ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گیا۔ راقم کو اچھا تو نہ لگا مگر دوستی میں چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک مریض کا معائنہ کر رہے تھے۔ راقم نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس مریض کو کہا کہ آپ کو اپینڈکس ہے، فوری آپریشن نہ کروایا تو یہ پھٹ جائے گا اور موت واقع ہو سکتی ہے، جلدی کریں۔ راقم یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد دوست مریض کو اس ڈاکٹر صاحب نے دیکھا اور 10,000 روپے کی ادویات لکھ دیں جس میں کچھ سپلیمنٹ بھی تھے۔ راقم فوری سمجھ گیا، مگر مریض دوست بہت خوش تھا کہ اب میں ٹھیک ہو جوں گا۔ بولا یہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ہزاروں مریض دیکھتے ہیں، ان کا تجربہ بہت ہے،
बाहर से पढ़कर आए हुए हैं। मैं खामोश रहा। जब बरामदे से बाहर निकला तो डॉक्टर साहिब को ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाते देखा। राकिम को अजीब सा लगा कि ये तो डॉक्टर सर्जन नहीं, ये मरीज का कैसे ऑपरेशन करेगा। दोस्त मरीज ने कहा कि चलो चलते हैं। राकिम ने कहा कि नहीं, थोड़ा इंतजार करते हैं, हाल में ठंडी मशीन लगी है, इसका मजा लेते हैं। दोनों वहां बैठ गए। 10 मिनट बाद में डॉक्टर साहिब को दूसरे दरवाजे से बाहर जाते देख लिया। वो ऑपरेशन थिएटर के पिछले दरवाजे से निकलकर अस्पताल से जा चुके थे। राकिम तो और भी हैरान हो गया, तजस्सुस और तेज हो गया। थोड़ी देर में ऑपरेशन थिएटर से एक असिस्टेंट निकला। वो राकिम का एक दोस्त निकल आया। राकिम फौरी उसके पास पहुंचा। वो असिस्टेंट राकिम को देखकर बहुत खुश हुआ था और अस्पताल आने की वजह पूछी तो राकिम ने अपने मरीज दोस्त का बताया। वो हम दोनों को कैंटीन पर ले गया और चाय पिलाने लगा। राकिम को तजस्सुस खाए जा रहा था। आखिर राकिम ने अपने असिस्टेंट दोस्त, जो कि वो इस अस्पताल में बतौर ओटीए काम कर रहा था, तरीके से पूछा कि यार ये डॉक्टर खुद तो चला गया है, ये ऑपरेशन किसने किया है। वो थोड़ा सा हंसा और कहा कि मैंने। राकिम ने फिर पूछा तुम ये कैसे कर सकते हो। वो बोला मैंने भी कब किया है, डॉक्टर साहिब ने इसे हल्का सा इनेतेजा दिया है। मुझे इसने कहा कि इसके पेट पर हल्का सा ब्लेड मारकर बस अटैच कर दो, मगर मरीज को थिएटर से 1 घंटे बाद निकालना। अब ये मरीज 3 दिन हमारे पास रहेगा और डॉक्टर ने इससे 2 लाख रुपए ले लेने हैं। इस मरीज को अपेंडिक्स नहीं था, बस एक आध फुलिजिन इंजेक्शन से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राकिम ये सुनकर बहुत ही हैरान और परेशान हुआ। ये स्टोरी अपने सुन ली। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या वो डॉक्टर छोटा डॉक्टर है या बड़ा डॉक्टर है? आप इस डॉक्टर के अमल को कैसे देखते हैं? जरूरी नहीं कि तमाम डॉक्टर्स ऐसे ही हों। मज़कूरा फेल सिर्फ काली भेड़ों का है। यकीनन फरिश्ता सिफत मसीहा भी मुआशरा में मौजूद हैं।